بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی ان سے بات ہوئی مشرکین سے، اور وہ باتیں نہیں مان رہے تھے آپ کی دعوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان باتوں میں سچے ہیں، اپنی نبوت میں سچے ہیں، اپنے دلائل میں آپ سچے ہیں، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے آپ اس طرح کی دعا کریں۔ اس طرح نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ سچائی ہمیں بھی نصیب کریں، اس طرح نہیں۔ ان کے الفاظوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کفر کے کس حد تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ہمیں ایسا حق نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے طبقے کے بہت بڑے آدمی ہیں، اس نے لکھا ہے کہ اگر الیاذ باللہ، اس نے لکھا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا، میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا جو عثمان اور معاویہ کو خلافت دیتے ہیں، میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا جس کا خلیفہ عثمان ہو۔ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی انہی کافروں کے بچے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر صحابہ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اگر صحابہ جس رب والے ہیں تو ہمیں وہ رب بھی نہیں چاہیے، اگر صحابہ والے نبی سچے ہیں تو ہمیں وہ نبی بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے بھی، اور یہ اپنی بہت بڑی معتبر کتاب سے اسے ان کے مذہب کا کوئی بندہ ٹال بھی نہیں سکا ہے کہ یہ ہمارا قول نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کوئی اس کی تردید بھی نہیں کر سکا آج تک۔ اور وہ برملا کہتے ہیں ان کے بہت بڑے، ان کو بلکہ وہ امام کہتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں امام کہنا، امام کے جو ہے ان کے علاوہ 12 ائمہ کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں کہتے، لیکن اسے امام بھی کہتے ہیں جس نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بلکہ یہ آپ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا انہی کی طرح یہی ان کے الفاظ بھی سیم ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر آئیں، انہوں نے بھی اسی طرح کہا اگر اور آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، آپ کسی سے آپ کی بات، ہمارے یہاں ایک دو بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے آپ لوگوں کی باتیں نہیں مانتے تھے لیکن ہماری باتیں خود ایسے لوگوں سے ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی کو اللہ سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی دوسری باتیں کہ اگر آپ سچے ہیں یا ابو بکر سچے تھے، اگر عمر سچے تھے تو ایسی سچائی ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر وہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے، عثمان اور عائشہ مومنہ ہے تو ہمیں ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں، مطلب ان کے سیم بچے ہی ہیں جن کے بچے ہیں، جیسے ہمارے سندھی میں بھی کہتے ہیں جیسے کوے ویسے ان کے بچے، جیڑا کام تیڑا ان کا بچہ۔ تو اس آیت میں ان کو جواب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، فرما دیجئے کہ انی علی بینۃ، میں تو واضح دلیل لے کر آیا، میں تو واضح دلیل پر ہوں، میں نے جو آپ کو دعوت دی ہے، میں نے جو آپ کو جس نبوت کی دعوت دی ہے، میں نے جس دلیل کی دعوت دی ہے وہ تو اس صورت میں ہے۔ اس کو اگر تم اس کو ٹھکرا سکتے ہو، اس کا انکار کر سکتے ہو، اس کے مقابل کوئی چیز لا سکتے ہو تو لاؤ، لیکن فرمایا کہ میں واضح دلیل پر ہوں اور اپنے رب کی طرف سے۔
فرمایا وَكَذَبْتُمْ بِهِ، اور تم میرے اس واضح دلیل کا انکار کرتے ہو، اس کو تم جھٹلاتے ہو۔ اور فرمایا کہ ما عندی تستعجلون بہ، انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں، سچے نبی ہیں، آپ کے معجزات سچے ہیں، آپ کی باتیں سچی ہیں، آپ کی صداقت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آپ دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے آئیں گی آیتیں، وہ جو انہوں نے عذاب مانگا تھا۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اس طرح کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ ما عندی، میرے پاس تو نہیں ہے، تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو، کہ وہ جلدی سے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے۔ فرمایا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عذاب کا لانا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ عذاب کسی پر مسلط کر دینا، عذاب کس کے حکم سے آتا ہے؟ عذاب اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں اللہ کے حوالے، میں تو صرف جو ہے تمہیں پیغام بتانے والا ہوں۔ جس طرح سورہ کہف میں فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ آگے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ جس طرح تم وہ عذاب میں جلدی کر رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے عذاب آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کا لانا میرے حکم سے نہیں ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، ان چیزوں پر حکم جو ہے اللہ کا چلتا ہے۔ اس پر اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمام احکامات جو ہیں نزول عذاب کے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ تمام احکامات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ ان کے مذہب کے کہتے ہیں کہ آسمان علی نے بنائے، آسمانوں کی حکومت علی کے ہاتھ میں ہے، اور کتابیں نازل کرنے والے علی ہیں، اور یوم حشر میں عدل کی مسند پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے علی ہوں گے، الیاذ باللہ۔ یہ احکام جو ہے ان کے اختیار میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام احکامات کا جو ہے اس میں کلیئر سے بتا دیا کہ ان الحکم الا للہ، احکام صرف کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں، کسی اور کے نہیں چلتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما بھی دیا ہے، اور مومن مانتے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے اور ہم مانتے ہیں۔ جو اس کو نہیں مانتے، جن کا عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، صرف اللہ کے احکامات کا جن کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو ان آیات کو مانتے، ان پر ان کا عمل ہوتا، لیکن ان کا ان پر عمل نہیں ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اور فرمایا کہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اسی طرح حق بیان کیا جاتا ہے، اور وہو خیر الفاصلین، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ سب سے بہترین فیصلہ اللہ ہی فرماتے ہیں، اور سب سے بہترین فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ عدل میں بھی سب سے زیادہ، اور انصاف میں بھی، اور رحمت میں بھی، اور فیصلے کا سب سے زیادہ حق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو کفار میں اس طرح کے طبقات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر جو تذبذب میں ہوتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو میں تو حق کی تلاش میں ہوں، اللہ کرے مجھے حق مل جائے۔ اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں جس پر ہوں بہت ٹھیک طریقے سے ہوں، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو دوسرے اگر ٹھیک ہیں تو میں ان کے ٹھیک ہونے سے ادھر ٹھیک ہوں۔
اگر میں ادھر ٹھیک نہیں ہوں تو پھر میں مر جاؤں یا مجھ پر یہ مسلط ہو جائے، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو کفر کے دو جو ہے درجے بھی اسی میں بتائے گئے۔